الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، آپ حضرات کے سامنے ایک نبی کا تذکرہ کروں گا اور اس نبی کے مقام مرتبہ بہت نشان، بہت نرالا ہے، اور جو کہ اس نبی کا تذکرہ کیوں نہ کروں کہ اللہ رب العزت نے انہیں آزمائش میں ڈالا اور ان کے قوم کو بھی آزمائش میں ڈالا. اور اللہ کا ایک اصول ہے کہ جس بندے کو جتنا آزمائش میں ڈالتے ہیں اللہ رب العزت اسے اتنا ہی چاہتے ہیں. جس بندے کو بھی اللہ رب العزت آزمائش میں ڈالتے ہیں اللہ رب العزت اسے بے حد، اس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. اور دنیا کا اصول بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے عشق کرتا ہے تو اسے نہ جانے بہت ساری چیزوں میں اور بہت ساری جگہوں پر اس کو ناپتا ہے، توڑتا ہے، پرکھتا ہے، جانچتا ہے کہ واقعی ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. تو وہ رسول و نبی جو ہے اللہ رب العزت نے انہیں بھی آزمایا اور ان کی قوم جو ہے بہت سارے قوم اس نبی کے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے نبی علیہ السلام آئے ہیں، لیکن جن نبیوں کی قوم جو ہے اللہ کے عذاب کو دیکھا تو نڈر ہو گئی. اللہ کے عذاب، اللہ کے آزمائش کو دیکھا وہ سامنے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی. لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، ایک نبی ہے کہ جن کی قوم اللہ کے عذاب کو دیکھ کر گھبرا ہوتی اور اس نے اس نبی کے اوپر ایمان، اس نبی کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ کر لیا اور اس نبی کو نبی مان لیا اور اللہ کو ایک ہونے کا یقین کر لیا. یعنی وہ ایمان لے آئے، وہ قوم سارے کے سارے بندے پورے کے اس نبی پر کیا ایمان لے آئے صرف ایک اللہ کے عذاب کو دیکھ کر. اور جو جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کی آزمائش آئی وہ نڈر ہو گئی. قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط، یہ ان کے واقعات بہت زبردست ہیں کیونکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر نڈر ہوئی اور مقابلہ کیا تو نیست و نابود ہو گئی. لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، ایک نبی ہے جن کے قوم اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جو ہے وہ کیا ہے فوراً توبہ کر لیتی ہے. اور وہ کون سے نبی کی امتی ہے اور کون سے نبی کا جو ہے قوم ہے؟ وہ قوم جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم. کون؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اور اللہ کے
خوفناک مناظر کو دیکھ کر جو ہے فوراً اللہ رب العزت سے توبہ کر لیتی ہے۔ یہ ایک پتہ چل گیا کہ نبی کی قوم جو اللہ کے عذاب کو دیکھ کر فوراً توبہ کر دیتی ہے۔ اب اس کا منظر کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ یونس علیہ السلام رسولوں میں سے اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ کہ جب وہ اپنے بستے کو چھوڑ کر بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے۔ کون؟ اپنے بستے نینوا، جو جس بستے کے نبی بنائے گئے تھے اس بستی کا نام نینوا تھا، اس جگہ کو چھوڑ کر جو ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس قوم پر عذاب آئے گا، اور کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری باتوں کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے قوم، اس لیے اس قوم پر کے اللہ کا میرا عذاب آئے گا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر بغیر پرمیشن کے، اللہ کی اجازت کے بغیر اس بستی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس بستی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور کہاں جاتے ہیں؟ دریا کے کنارے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ کہ جب اس نے حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی کو چھوڑ کر بھری ہوئی کشتی پر سوار ہو گئے، تو جب یہ تو سوار ہو گئے، کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن یہ جو چھوڑے تھے اس لیے کہ اللہ کا عذاب آیا کہیں ہم بھی نہ عذاب میں لپیٹے جائیں، لیکن قوم بھی بہت تیز اور دربار تھی کہ وہ جب اس قوم نے دیکھا، حضرت یونس علیہ السلام کے قوم نے دیکھا کہ یہ تو بھاگے بھاگے جا رہے ہیں ادھر، چلو اللہ کا عذاب تو آج ہم لوگ توبہ کر لو، تو سارے قوم کیا توبہ کر لی۔ اب یونس علیہ السلام کو نکل پڑے، آج ان کے ایک اشتہاری غلطی تھی، اللہ کی اجازت کے بغیر اس بستی کو چھوڑ کر وہ نکل گئے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام جب بھری ہوئی کشتی پر سوار ہو گئے تو کشتی چونکہ رات میں چل رہی تھی، تو ملہ نے کہا کہ کشتی کے اندر جو ہے، کشتی کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر جو اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے، اور یہ کشتی جو ہے ڈوبنے جا رہی ہے، ڈوبنے کو چاہتی ہے، ڈوبنے جا رہی ہے۔ تو سارے لوگ اب کون جاتا، اور ملہ نے یہ بھی کہا کہ اس میں ایک شخص کو دریا میں جانا پڑے گا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، وہ کشتی پر سوار ہو تو کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ مجھے سمندر میں ڈال دو، کوئی بھی نہیں چاہتا، سب کو اپنی جان کا محبوب ہوتی ہے، سبھی حضرات کو اپنی جان کا بہت پسند ہوا کرتی ہے۔ تو چنانچہ اللہ نے کہا کہ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ کہ قرآن نازل کیا جائے، جس کا نام قرآن نازل آ جائے گا اسی شخص کو دریا میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ جو ہے اللہ نے یہی کہا، جب قرآن نازل کیا گیا تو اس قرآن نازل میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ جب ان کا نام آ گیا تو یہ نبی تھے، اور نبی سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوتا۔ اگر کسی زمانے میں اگر کوئی نبی آئے تو اس سے زیادہ حسین و جمیل کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ پاک باز متقی پرہیزگار کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو سب لوگ کہنے لگے کہ بھائی یہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر کیسے یہاں کشتی پر سوار ہو سکتے ہیں؟ سب لوگ بولے نا، پھر دوبارہ قرآن نازل کیا جائے۔ پھر دوبارہ جب قرآن نازل کیا گیا تو اس میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل جاتا ہے۔ تو پھر لوگ بولنے لگے، لگتا ہے کہ آپس میں، کیونکہ کشتی میں سوار ہے، سارے لوگ بولنے لگتے ہیں یہ تو متقی پرہیزگار ہے، بزرگ لگتے ہیں، یہ کیسے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر جو بھاگ سکتے ہیں؟ تو لوگ پھر رائے دیتے ہیں، کہتے ہیں تیسرے مرتبہ جو ہے پھر قرآن نازل کیا جائے۔ قرآن نازل جانتے ہیں یعنی کہ جب چٹھی میں سب کا نام لکھ کر کے قرآن دیا گیا، اور ایک شخص کو کہا دیا گیا کہ اس چٹھی کو اٹھاؤ، اب جس کا نام آ جائے گا اسی کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ جب تیسری مرتبہ جب قرآن نازل کیا گیا تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ سب لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ بہت بزرگ لگتے ہیں اور حسین و جمیل ہیں، آخر ان کا نام کیوں آ رہا ہے؟ سب لوگ رشک میں ہو گئے۔ لیکن پھر بھی میرا بھائی اور بزرگ، قرآن نازل ہے، اس میں جس کا نام آنا تھا تو آ ہی گیا۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اب سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے تو فوراً
اللہ رب العزت نے جس کا تذکرہ کیا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب دریا میں پھینک دیا گیا تو ایک مچھلی منہ کو پھاڑی ہوئی تھی، فوراً اپنے پیٹ کے اندر اپنے منہ کے ذریعے سے پیٹ میں ڈال دی۔ وَهُوَ مُلِيمٌ اس حال میں کہ حضرت یونس علیہ السلام دل ہی دل میں ملامت کر رہے تھے۔ اب میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں اور کتنی گہرائیوں میں مچھلی جا رہی ہے جس کا کوئی پتہ نہیں لگا سکتا، جس کو مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیریوں میں ہیں، ایک تو سمندر کا گہرائی ہے، ایک تو سمندر کا اندھیرا ہے اور دوسرا مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیرا ہے اور تیسرا رات کی تاریکی رات کا اندھیرا ہے۔ یہ 3 اندھیریوں میں حضرت یونس علیہ السلام جو موجود ہیں، پیٹ میں ہیں اور وہ بہت پریشانیوں میں ہیں، لیکن میرے بھائی اور بزرگوں حضرت یونس علیہ السلام فوراً اللہ رب العزت کو یہ کہنے نہیں لگے کہ کیا میرے ساتھ ہو گیا، کیا معاملہ آ گیا۔ پھر بھی اللہ رب العزت خود بیان کر رہے ہیں کہ یونس علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کی دعا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک، کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ پاک ذات ہیں، آپ کی عزت کے علاوہ کسی کی عزت نہیں ہے اور آپ بہت رزق دینے والے ہیں اور آپ کا غفور الرحیم ہیں۔ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے اپنے اوپر کیا ہے، ظلم کیا، تاریکیوں میں ہیں، اندھیریوں میں ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت سے کیا ہے، دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ اب بتائیے ہم میں سے اگر کسی شخص کو ڈرام ختم کر دیا جائے 24 گھنٹے کے لیے، وہ رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اگر کسی شخص کو دنیاوی لحاظ سے کسی کو مثلا کمرے میں اگر بند کر دیا جائے، روم میں بند کر دیا جائے تو فوراً مر جائے گا، لیکن کیوں؟ حضرت یونس علیہ السلام اگر اللہ چاہتے تو فوراً ان کی موت ہو جاتی مچھلی کے پیٹ میں۔ ایک تو مچھلی کی گرماہٹ ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے انہیں موت نہیں دی، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں آزمائش میں ڈالا۔ اور کیوں ڈالا؟ کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، بغیر پرمیشن کے وہ اس بستی، اپنے بستی کو چھوڑ کر وہ نکل گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں 40 دن گزر گئے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، کہ جب ہم نے اس کو چٹیل میدان میں پھینک دیا وہ سقیم، اس حال میں کہ حضرت یونس علیہ السلام بیمار بھی تھے۔ کیا تھے؟ بیمار تھے، جس کو بیان کیا مفسرین نے کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے پھینک دیا چٹیل میدان میں، سمندر کے کنارے میں، تو وہ بہت معصوم بچے کی طرح لگ رہے تھے اور ان کے چہرے، ان کے جسم کے اوپر کوئی بال نہیں تھے۔ اب سوچئے گرمیوں کو ہاتھ میں رہے تو بال بس ایسے ہو جائیں گے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے پورے گناہوں سے ایک دم معصوم ہو گئے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ان کی ماں نے ان کو جنم دیا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے ایک خطا اور ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں آزمائش میں ڈالا۔ اب کیوں ڈالا؟ اس امت کو اللہ رب العزت نے پیغام دیا کہ آنے والی امت کے لیے ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، وہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت میں انسان پڑے، جب بھی کسی پریشانی میں پڑے یا کسی غم میں پڑے یا کسی رنج میں پڑے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میری تعریف کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ بہت الٹا چلتا ہے، اگر کوئی پریشانی میں ہے تو پریشانی کا ہی تذکرہ کرتا رہتا ہے، وہ اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کے پاک ذات کو بیان نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم میری صفات کو تم گنواؤ گے، اگر تم میری صفات کا تذکرہ کرو گے، اگر تم میری ذات کے بارے میں، میری قدرت کے بارے میں، میری نعمت کے بارے میں، میری رحمت کے بارے میں اگر تم تذکرہ کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے پیغام دیا ہے۔
حضرت یونس علیہ السلام کو جو آزمائش میں ڈالا وہ ایسے ہی بیکار نہیں ڈالا، بلکہ یہ ہم لوگوں کے ایک سبق ہے، ایک پیغام، ایک میسج ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر اگر کسی کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اسے چاہیے کہ صبر کا دامن پکڑے رہے، صبر کا دامن تھامے رہے، کیونکہ اگر صبر کا دامن نہیں تھامے رہو گے تو میرے بھائی اور بزرگوں اللہ رب العزت اس پر اور عذاب مسلط کرتے ہیں۔ جس طریقے سے شکر کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو تمہیں اور دوں گا اور دوں گا اور اضافہ تمہیں ترقی دوں گا، تنزلی میں نہیں ڈالوں گا، لیکن اگر تم ولئن کفرتم اور اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، میرا عذاب کیا ہے؟ سخت ہے، بہت خطرناک ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں حضرت یونس علیہ السلام کے یہ واقعہ قرآن میں ذکر ہے، اللہ رب العزت نے اس کو تذکرہ کیا، اور یہ ہم لوگوں کے لیے پیغام، ایک میسج ہے کہ جب بھی کسی مصیبت میں اگر آدمی ہو تو وہاں اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علیہ